سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، اس ماہ میں ہم ان کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ حضرت کے دنیا سے گئے ہوئے کئی سو سال گزر گئے، لیکن پھر بھی آج ان کا نام زندہ اور تابندہ ہے۔ جب ان کا نام لیا جاتا ہے روحانی ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی شیخ المشائخ نور اللہ مرقدہ اپنے وقت کے بہت بڑے متبحر عالم دین، تصوف اور سلوک کے بہت بڑے پیشوا اور امام تھے۔ آپ اس وقت میں، آپ کے اس وقت کے زمانے میں بہت جم غفیر کو، بہت بڑے خلائق کثیر کو مستفیض فرماتے رہے۔ آپ کے سلسلے میں بہت سارے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں۔ آپ ہے تو 400 صدی عیسوی کے، آپ کی ولادت سن 470 میں یا 71 میں لوگوں نے لکھی ہے۔ اس وقت میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا بچپنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا ان کے واقعات کو سنا ہے، اور اس واقعے کو آپ نے سنا ہوگا جو تقریباً ہر کتاب میں مذکور ہے، ہر عالم دین اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ آپ جب بچپنے کی عمر ہے، سن بلوغ کو پہنچتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو اپنی والدہ سے آ کر ذکر کرتے ہیں، امی جان میں سفر کرنا چاہتا ہوں، علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ والدہ کہتی ہیں، بیٹا آپ کی جدائی میرے لیے بہت شاق ہے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتی، لیکن جب آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ واسطہ علم دین کا دیتے ہیں تو میں اللہ کے لیے یہ چیز بھی گوارا کر لیتی ہوں۔ جاؤ جاؤ بیٹا، علم حاصل کرو۔ بہت ساری نصیحتیں کی، وصیت کی، اور ساتھ میں انہوں نے سفر خرچ کے لیے اور وہاں کے خرچ کے لیے چند دینار، 40 دینار اپنے بچے کو دیتی ہیں، لیکن اس زمانے کے دستور کے موافق ہاتھ کو نہیں دی۔ آپ سوچیے وہ کتنے چھوٹے رہے ہوں گے، اسی لیے ہاتھ کو نہیں دے کر ایک کپڑے میں سی کر ان کے بغل میں اس کو سی دیا، اور جاتے جاتے وصیت جب بہت ساری کی، اس میں ایک بات یہ بھی کی، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، اللہ سے بے وفائی مت کرنا، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے ہر جگہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ جب قافلہ نکلتا ہے، قافلوں کے ساتھ جانے کا رواج تھا، اکیلے جا نہیں سکتے تھے، قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب قافلہ شاید چند دن گزرا ہو، لیکن راستے میں ایک وہ حادثہ پیش آیا، ڈاکوؤں نے ان کے اس قافلے کو لوٹ لیا، سب کے مال اور پیسے چھین لیے، کسی کی سواری چھین لی، کسی کا کھانا توشہ چھین لیا۔ جب ان چوروں میں سے 2 چور ان کے پاس آئے اور پوچھا، بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میرے پاس دینار ہے۔ تو چونکہ یہ تو چھوٹے تھے، سمجھا کہ شاید یہ بچہ ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہے، آگے چلے گئے، دوسروں سے لوٹنے لگے۔ پھر دوسرے چور آئے، ان سے پوچھنے لگے، بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے پھر وہی کہا، میرے پاس دینار ہے۔ انہوں نے کہا، کتنے دینار ہیں؟ کہا 40 دینار ہیں۔ وہ لوگ بھی یہ سمجھے کہ شاید یہ نادانی کی وجہ سے یا ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہو۔ گئے اپنے سردار سے سنایا، سردار ہوتا ہے وہ ان کا اساروں کا پیسہ وہاں رکھ رہا تھا، تو اس سے جا کر کہنا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے کہا، اچھا بلاؤ اس کو۔ بچے کو بلایا گیا، بچے سے پوچھا، بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میرے پاس دینار ہے۔ کتنے دینار ہیں؟ 40 دینار ہے۔ کہاں ہیں؟ اور بغل میں سے اس کو نکالا، اور وہ چور نے جب اس کو جھٹکا آسا تو اس میں سے 40 دینار نکلے۔ تو چور نے کہا، بیٹا تم کو معلوم نہیں ہے، ہم لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ہم تو سارا لوٹ رہے ہیں، تمہارے پیسے بھی لے رہے ہیں، دوسروں کے پیسے لوٹ رہے ہیں، تم کو ڈر نہیں ہوا؟ اس نے کہا، بچے نے کہا، نہیں نہیں مجھے معلوم ہے تم لوگ ڈاکو اور چور ہے، لیکن جب میں گھر سے نکل رہا تھا میری ماں کی نصیحت تھی، بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا، اللہ سے بے وفائی کبھی مت کرنا۔ تو جب تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہے، تو مجھے میری ماں کی بات یاد آ گئی، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ تو میں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، مجھے اللہ سے شرم آئی اور ماں سے وفا یاد آیا، تو میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس دینار ہے۔ بس یہ کیا کہنا تھا، اس چوروں کے ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، اس کے دل پر بہت ضرب لگی، ٹیس پہنچی۔ اس نے دل میں یہ سوچا، اس چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کا اتنا لحاظ رکھا اور اس کی وفا یاد آئی، میں اتنا بڑا ہو کر اللہ کی وفا کو یاد نہیں رکھ سکا اور اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا، اور چوری کر رہا ہوں، ڈاکوؤں کا سردار بنا بیٹھا ہوں۔ اس نے دل میں توبہ کی، بچے سے کہا، بیٹا یہ جاؤ لے جاؤ، اس کی تمہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب ڈاکوؤں کا سردار یہ کہنے لگا، میں آج سے توبہ کرتا ہوں،
تو جو دوسرے ڈاکو تھے وہ کہنے لگے تو ہمارا ڈاکوؤں میں امیر تھا، چوروں کا سردار تھا، آج جب تو نے راستہ بدلا ہے اور توبہ کی ہے تو توبہ میں بھی تو ہمارا امیر بن جا، توبہ میں بھی تو ہمارا سردار بن جا۔ اس طرح سے سارے قافلے والوں نے توبہ کی۔ آپ کا یہ سفر پورا ہوتا ہے۔ آپ بغداد پہنچے، اپنے علم سے لوگوں کو مستفیض فرمایا، اور ایک ایک وقت میں آپ کے درس سننے کے لیے جم غفیر رہتا تھا۔ کبھی ہفتے میں 3 دن آپ درس دیتے، وعظ و نصیحت فرماتے، کبھی تو آپ 4 دن فرماتے۔ اس طرح شروع میں ابتدائی دنوں میں چند لوگ تھے، لیکن جیسے جیسے اللہ نے شہرت عطا فرمائے بہت بڑا جم غفیر آپ کی وعظ و نصیحت کو سننے کے لیے پہنچتا تھا۔ کتابوں میں مذکور ہے 400 لوگ دوات اور قلم لے کر بیٹھتے تھے آپ کی وعظ و نصیحت کو لکھنے کے لیے۔ آپ کا سب سے مشہور وعظ جو ہر کتاب میں مذکور ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین نیکی یہ ہے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ آپ کا سب سے مشہور آپ کا یہ ملفوظ ہے۔ آپ نے اپنے دور میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تواضع، عاجزی، انکساری، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، اللہ کو راضی کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا، اس ذریعے سے۔ اور آپ تصوف کے امام نہیں تھے صرف، بلکہ آپ جس طرح تصوف کے امام تھے ایسے ہی بہت بڑے متبحر عالم دین، وقت کے پیشوا اور امام تھے۔ بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں پہنچتے تھے علم دین کے حصول کے لیے۔ تو اس طرح سے اپنے وقت میں بہت سارے خلق کثیر کو نفع پہنچا کر آپ اس دنیا سے جب تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت میں 560 یا 61 ہجری میں 10 ربیع الثانی کو دنیا سے رحلت فرمائی، اور یہ چمکتا دمکتا ستارہ، علم کا ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں آپ نے 4 شادیاں نکاح فرمائے، اور بہت اولاد آپ کی رہی، تقریباً 1 کم 50 آپ کی اولاد رہی، 27 تو اس میں بیٹے رہے اور باقی بیٹیاں رہی۔ آپ نے ہر دم یہ کوشش کی کہ نیک صالح زندگی گزاری جائے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کفر نہ کیا جائے، بت پرستی چھوڑی جائے، اللہ کو مانا جائے، اللہ کی مانی جائے۔ آج ہم ان کے نام لیوا ہیں، لیکن ان کی تعلیمات سے دور ہیں، ان کو ماننے سے دور ہیں، اور ان کی ماننے سے دور ہیں، اور ہر جگہ پر ہم ان کے عاشق ہونے کے نعرے ہوتے ہیں۔ بے شک ہم ضرور عاشق ہیں، لیکن عشق کا تقاضا یہ ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، آج ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ حضرت نے کبھی ہمسائے کو نہیں ستایا، پڑوسیوں کو نہیں ستایا، کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچائی کو اپنا شیوا بنایا۔ آج ہم ان کے ماننے والے، ساری یہ بری عادتیں ہماری زندگی میں۔ اس لیے میں یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس ماہ میں ان کو بہت یاد کرتے ہیں، اور جب ان کی نسبت اپنے سے جوڑتے ہیں یا اپنی نسبت ان سے جوڑتے ہیں تو پھر عمل میں بھی نسبت ہونی چاہیے، عمل میں بھی موافقت ہونی چاہیے۔ اس مقام پر پہنچے سنتوں پر عمل کی وجہ سے، اس مقام پر پہنچے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی وجہ سے۔ آج بھی سنتیں وہی ہیں، اللہ کے حکم وہی ہے، اور ہمیں بھی حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرو۔ آج ہم سے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔